جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ویسے جیسا کل میں نے پالیٹکس ان پولرائز ٹائمز کیا تھا ماڈریٹ، آج ہم میڈیا ان پولرائز ٹائمز کر رہے ہیں، کیونکہ بیسکلی جو پولرائزیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ اتنی سیپ ان کر گئی ہے اور پولیٹیکل ایڈیالوجیز کی وجہ سے ہی کر گئی ہے، تو وہ میڈیا بھی ظاہری بات ہے سوسائٹی کا ہی حصہ ہے، تو اس لیے اس کا امپیکٹ میڈیا کے اندر بھی آتا ہے، ڈویژنز بھی ہوتے ہیں۔ تو میں بیسکلی اپنے جو تینوں پینلسٹ سے جو بات آج ہم جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ میڈیا کے اندر کیا کیا غلطیاں ہم نے کی ہیں، ہمیں کس طریقے سے اس کو سدھارنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وے فارورڈ کیا ہے ہماری اپنی، ہم میڈیا والے جو ہیں لوگ، باقیوں کی تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہمیں بہت شوق ہے، ہمیں ہوتا ہے سیاستدانوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ججز کی بھی، جوڈیشری کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، سوسائٹی میں بھی کوئی ہے، بیوروکریسی ہے، کوئی اور ہے، ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، اور اپنے اندر جو ہمارے کالی بھیڑیں ہیں جو ہمیں ہماری کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے زیادہ بات نہیں کرتے۔ تو میں چاہوں گی سب سے پہلے حبیب صاحب، ذرا ہمارے سینئر بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ حبیب صاحب سے سٹارٹ کروں، ادھر سے یہ یوں کر کے میں لاؤں گی ڈسکشن۔ تو حبیب صاحب، جو پولرائزیشن ہے، اس میں آپ کے خیال میں میڈیا کا زیادہ ہاتھ ہے، سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، یا پھر جب میڈیا کوئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائن ہو جائے، یا اس طرح کی چیز، کس چیز کی وجہ سے آپ کے خیال میں پولرائزیشن اتنی بڑی ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس میں میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ بہت شکریہ۔ آواز آ رہی؟ بہت شکریہ محمل، اور آپ نے جو تھنکنگ کو ایک فیسٹیوٹی کا رنگ دیا ہے یہ بھی بہت عمدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل تھنک کرنا یعنی سوچنا اور پھر بولنا، یہ دونوں چیزیں قابل پابندی ہیں، کیونکہ سوچنے کے لیے دائرہ کار آج کل ہماری اسٹیٹ طے کرتی ہے، اور بولنے کا دائرہ کار بھی یا بولنے کا حیطۂ عمل بھی دراصل وہیں سے طے کیا جاتا ہے میڈیا میں۔ جہاں تک پولرائزیشن کا تعلق ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پولرائزیشن کسے کہتے ہیں۔ پولرائزیشن کی جتنی بھی تعریفیں پولیٹیکل سائنس کے علماء نے کی ہیں، اس میں ایک بنیادی تعریف ہے کہ کسی ایک مسئلے پر خیالات میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو جانا کہ ہر شخص جو بھی خیال رکھتا ہو اسے حتمی سمجھے، یا وہ اپنے کسی پولیٹیکل لیڈر کو بالکل درست سمجھے اس مسئلے کے یا اس خاص مسئلے کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ ہیلتھ کا، اوباما کیئر کا مسئلہ جو تھا، اس پہ ایک بہت زیادہ پولرائزیشن ہوئی۔ اس پہ ڈیموکریٹس کا ایک نقطہ نظر تھا اور ریپبلکنز کا دوسرا نقطہ نظر تھا، یا کسی خاص ایشو پہ جو دراصل پہلے سے کنٹینڈ انوائرمنٹ میں تقسیم کا باعث بن جائے، اسے پولرائزیشن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصول سامنے آ جائے تو اصول پر پیدا ہونے والے اختلاف کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا اس کو پولرائزیشن کہا جائے گا، یا اس کو ڈویژن کہا جائے گا، یا اس کے لیے کوئی اور نام سوچنا چاہیے؟ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ قتل کرنا جائز بات ہے اور انسانی حقوق میں ہے، اور انسانی حق نقل و حرکت جو ہے وہ چوری کے لیے بھی جائز ہے، تو کیا یہ پولرائزیشن کا سوال ہے یا میرے اخلاقی نقطہ نظر کا سوال ہے؟ یہاں پہ کیا پولرائزیشن اس طرح کی ہے کہ جو اصول سے ہٹ کے، اصول کی بجائے کسی ایک نقطے پر ہے، یا اصول کی بات ہو رہی ہے؟ اور اصول پر پایا جانے والا اختلاف یا تو نظریات کو وجود دیتا ہے، یا اس کے اوپر سیاسی گروہ دنیا بھر میں بنتے ہیں۔ اس کو پولرائزیشن سے تعبیر کرنا میری رائے میں کچھ مناسب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا بجٹ کیسا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر سوال یہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کی بھرتی کیسے ہونی چاہیے۔ ان ایشوز پر یا ان طرح کے ایشوز پر اگر رائے کا اتحاد نہیں ہوتا یا رائے کا غیر معمولی اختلاف ہے تو اس کو تو پولرائزیشن کہیں گے۔ لیکن جب سوال یہ ہو کہ حق حاکمیت کس کا ہے، تو یہ ایک اصولی سوال ہے۔ اس پر پولرائزیشن نہیں ہوتی، اس پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصولی پوزیشن ہے
جو لوگ لیتے ہیں. الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. کیا اس سوال پہ کوئی پولرائزیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ دھاندلی ہونی چاہیے اور میں کہوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ اصولی بات نہیں ہے کہ عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے؟ تو عدالتیں جب قانون اور دستور کے مطابق کام نہیں کریں گی تو کیا یہ صورتحال وہ ہے جس کو پولرائزیشن سے تعبیر کیا جائے یا جس کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ تو جہاں سوال ایک اصولی پوزیشن کا آ جائے وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ پولرائزیشن کی پھپتی یا پولرائزیشن کا لیبل ان چیزوں پر لگایا جا سکتا ہے. دوسری گزارش جو میڈیا کے حوالے سے ہے وہ میں نے ابتدائی طور پر جو ایک فقرہ عرض کیا تھا کہ میڈیا کا احتساب اس وقت ہوتا ہے جب میڈیا مکمل طور پر آزاد ہو. یہاں پر ہر روز کی بنیاد پر ریڈ لائن بدل دی جاتی ہے. یہاں پر عمران خان کا نام لینا ٹیلی ویژن کے اوپر کسی نے پابندی نہیں لگائی، لیکن مجھے کوئی لے کے دکھائے، عمران خان کا نام لکھ کے دکھائے. ہر روز اخبار چھپتے ہیں پاکستان کے اندر، کتنی بار ہم نے عمران خان کی تصویر دیکھی ہے اور اس سے کہیں چھوٹی پارٹیوں کے لیڈرز کی تصاویر اخبار کے اوپر جگمگا رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ ایک اصولی بات ہے یا پولرائزیشن ہے؟ اور جب آپ نے وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دائی، کہ آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے پانی میں گرا دیا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ آپ میرا احتساب بھی کریں گے. میرا احتساب اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو صرف نوکری کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو قابل گرفت ہو، جو احتساب کے قابل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے، میں نے اسی لیے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نے سوچنے اور بولنے کو جو فیسٹیوٹی بنایا ہے اس کے لیے آپ خراج تحسین کی مستحق ہیں، کیونکہ سوچنا اور بولنا پاکستان میں یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں عملی طور پر، اور آپ اپنی سوچی ہوئی بات کو کہہ نہیں سکتے. پاکستان کے اندر ایک ایسا نقطہ نظر بھی وجود میں آ چکا ہے جو آزادی اظہار کو سمجھتا ہے کہ اس کو قید و بند کہ اس کی حدود کا تعین ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ ہزاروں سال پہلے انڈیا میں برہمن جو تھے وہ شودروں کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیتے تھے اگر وہ کوئی اشلوک سن لیتے تھے، کوئی مقدس بات سن لیتے تھے. تو کیا آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ کیا سنیں گے یہ بھی ہم طے کریں، لوگ کیا پڑھیں گے یہ بھی ہم طے کریں؟ تو پھر سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ ان کے کان بند کر دیے جائیں، پگھلا ہوا سیسا ان میں ڈال دیا جائے تاکہ نہ لوگ سنیں نہ کوئی بات کہے. اچھا عائشہ، یہ جو بات جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں، ایک تو خیر میرے خیال میں یہ ضرور کہوں گی حبیب صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا میں کیونکہ ایک سینسرشپ ہے اور اس لیے احتساب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کمپلیٹ فریڈم یا وہ چیز نہ ہو. لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں ریڈ لائن ساری دنیا میں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ویسٹرن میڈیا میں آپ غزہ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ فلسطین کے ایشو کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، پرو اسرائیل ہی لائن لی جاتی ہے. سب بی بی سی، نیو یارک ٹائمز، باقی جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں CNN ادھر جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ سب ایکسپوز ہوئے ہیں اس چیز کے اندر. تو انڈیا کی اگر ہم بات کریں، انڈیا کے اندر ایک کارپوریٹائزڈ میڈیا ہے، وہاں پر موسٹلی میڈیا کو پلائنٹ یا گودی میڈیا بہت زیادہ میڈیا کو کہا جاتا ہے. اگر گودی یعنی جو پرو مودی میڈیا ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے تو وہ سینسرشپ ادھر بھی ہے اس طریقے کی. ڈپینڈ کرتا ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہے، تو احتساب تو میرے خیال میں ہونا چاہیے. وہ خیر اس کے اوپر میں آؤں گی بھی، جو فیک نیوز اور جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن جو میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو پھیلتی ہے اس پہ آؤں گی. لیکن عائشہ جو بات ادھر ہم کر رہے ہیں کہ میڈیا کا اپنا کیا رول ہے، آپ نے تو کیونکہ رپورٹ کارڈ بھی کیا، ابھی آپ جس طرح جو سما پر بھی کرتی ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، ڈفرینٹ ایڈیالوجیز کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انالیسس دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں میڈیا کا اس کے اندر کتنا کردار رہا ہماری سوسائٹی کو مولڈ کرنے میں؟ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ میڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں کے اندر ایون اپنے کنٹمپریریز کے خلاف کس طریقے سے استعمال ہوا ہے اور کس طریقے سے فتوے بھی لگائے ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ویسے میڈیا کا اوور آل امپیکٹ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر پولرائزیشن کو بڑھانے میں؟
بہت شکریہ محمل. سوال بڑا پرٹیننٹ ہے اور جس طرح محترم حبیب صاحب نے ابھی بات کی انہوں نے گفتگو کے اندر آج کل پر بات کی. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم آج جہاں ہیں ہم وہاں کیوں ہیں. ہم آج یہاں ہیں کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے تشکیل دیا ہے. 77 سال پہلے جو معاشرہ بنانے کی کوشش کی, کیونکہ ہم یہ پڑھ کر میڈیا میں آئے کہ میڈیا از دا میرر آف سوسائٹی. جو آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے میڈیا کا کام اس کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس نے فیکٹ اور انفارمیشن کو ایکسپلور کرنا ہے اور جسٹ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ رائے سازی بھی کریں گے تو وہ فیکٹس اور تاریخ کے اوپر کھڑے ہو کر یا حالات پر ہوتی ہے. 77 سال پہلے جو معاشرہ بننا شروع ہوا اس کو جس انتظامیہ نے چلانا شروع کیا, جو اس کا کردار نہیں تھا, سیاست دانوں کی ذمہ داری تھی جو ان کو نہ مل سکی اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایک پیپر نہیں تھا جس پہ ملک کو چلایا جاتا. انتظامیہ نے جس معاشرے کو تخلیق کرنا شروع کیا وہ کلونیلزم کے موٹو کے اوپر ڈیوائیڈ اینڈ رول. ابھی جو بات ہوئی کہ ہم پولرائزڈ ہیں یا نہیں, میں سمجھتی ہوں ہم ایک بھرپور پولرائزڈ معاشرہ ہیں ہر حساب سے, ہر زاویے سے. ہم جب اپنا سفر شروع کرتے ہیں 71 اور پھر 73 پر آ جائیں جہاں ہمیں پہلا ڈاکیومنٹ ملتا ہے. اس سے پہلے اس معاشرے کو جس طرح چلایا گیا وہ انتظامی دور تھا. پولیٹیشنز کے پاس کوئی رول نہیں رہا بلکہ انتظامیہ کے ساتھ جوڈیشری کا رول زیادہ ہم نظر آتا ہے. 73 میں وہ ڈاکیومنٹ ملنے کے بعد اب جو معاشرہ تخلیق ہونا شروع ہوتا ہے, کچھ ہی عرصے کے اندر آپ پھر ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر ڈالر اکانومی کہیں نہ کہیں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور آپ معاشرے کے لیے ایک بیانیہ گھڑتے ہیں, جہادی بیانیہ. اب آپ ساتھ ساتھ اس پر نظر رکھیں کہ آپ کیا معاشرہ تخلیق کر رہے ہیں, اپنی نسل کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. وہ جو معاشرہ ہم نے تخلیق کیا 10-12 سال, جس طریقے سے ہم نے ایک رینٹڈ اکانومی چلائی اور ہم جہاں پہنچے وہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ فیصلہ کریں کہ اس دور کے بیانیے نے اس نوجوان کو یا پاکستان کے معاشرے کو کیا دیا. اس کے بعد بریف کیس سیاست شروع ہوئی, پھر کسی نے طے کیا کہ کس طرح کا اور کس طرز کا سیاستدان آئے گا. پیرالل میڈیا چلتا رہا, میڈیا وہ سب دکھاتا رہا. جب جب میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا نے جگہ خالی چھوڑ دی. صرف پرنٹ میڈیا موجود تھا, 2-3 بڑے نام موجود تھے لیکن وہ جگہ خالی چھوڑتے تھے. سچ اگر کہنے سے بند کیا جاتا تھا تو منہ, جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی, جھوٹ نہیں رکھا جاتا تھا. موجود تھا میڈیا, سچ بتا رہا تھا کیونکہ اس میڈیا کی بنیاد رکھی گئی تھی. سیاستدان بھی کھڑے ہوتے تھے, ان کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی, کہیں نہ کہیں تھی. مگر یہاں جو کریٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے اس ملک کے اندر, اس نے ملک کی ہر فاؤنڈیشن کی جڑ کاٹنی شروع کر دی. 90 کی دہائی بتاتی ہے کہ کس طرح سے سیاستدانوں کو میک اینڈ بریک کیا جاتا رہا. آخر کار مشرف کا رول آ جاتا ہے. اگر ہم تیزی سے آگے کی طرف آئیں, مشرف کے رول میں انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پر معاشرے کو جو دیا گیا, جب وہ کنکلوڈ ہوا تو ہم نے لال مسجد دیکھی, ہم نے سوات آپریشن دیکھا. دنیا اس سے پہلے جج کر گئی کہ ہم دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ڈالر لینے کے بعد ہم نے کیا معاشرہ تخلیق کیا, آپ فیصلہ کریں, کیونکہ میڈیا نے ریفلیکٹ کرنا ہے جو معاشرہ تھا. ہم پولرائزڈ ہوتے گئے. ہم نے سفر شروع کیا تو ہماری خوبصورتی یہ تھی کہ ہم ایک ڈائیورس معاشرہ تھے. ہر زبان کے لوگ موجود تھے, ہر ثقافت کے لوگ موجود تھے, مذہبی طور پر ڈائیورسٹی موجود تھی. لوگ تنقید نہیں کرتے تھے, برداشت کرتے تھے, ہارمنی تھی, ہم آہنگی تھی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے. میرا بچپن تو ایسا ہی گزرا ہے. اب ہم جب اس کے بعد آگے دیکھیں, جب یہ ریئلائز ہو گیا اس ملک کے سیاستدانوں کو کہ ہمیں جو معاشرہ ترتیب دینا ہے, معاشرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہیں بھی. ہم کسی بھی پروفیشن میں جائیں گے وہ ہمارے معاشرے کو ریپریزنٹ کرے گا. اسی طرح جہاں میڈیا آج کھڑا ہے وہ اس معاشرے کو ریپریزنٹ کرتا ہے. مشرف دور کے بعد جب سی او ڈی ہوتا ہے تو سیاستدانوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ جو ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا, ہمارا حق کیا ہے, ہمیں سفر کیسے شروع کرنا ہے. اللہ اللہ کر کے سی او ڈی تو ہو گیا, ایک اور ڈاکیومنٹ مل گیا 73 کے بعد. 73 تب تک ایک کاغذ کا ٹکڑا بن چکا تھا. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں سی او ڈی کے بعد, سیاستدانوں کی ذمہ داری تھی ڈیلیور کرنا. 18ویں ترمیم بھی کر لی, نعرے بھی سمیٹ لیے, سب کچھ ہو گیا, ڈیلیور نہیں کیا سیاستدانوں. انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں پھر سے کھینچنی شروع کر دی. اور ادھر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے پولیٹیکل رول پلے کرتی آئی, جو سمجھتے تھے کہ ملک کا سب سے بہترین اور اچھا وہ سوچ سکتے ہیں, وہ یقیناً محافظ ہیں اس ملک کے. ان کا کام سرحدوں پر تھا, ملک کی سیاست میں کبھی بھی نہیں تھا. ان کی کبھی سیاست کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. سیاست عوام سے کنیکٹ کرنے کا کام ہے, عوام کو ڈیلیور کرنے کا کام ہے. مگر آپ نے کبھی سیاست کو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا. سیاستدان تراشے نہیں جا سکتے, تخلیق نہیں کیے جا سکتے, بنائے نہیں جا سکتے, عوام سے نکلتے ہیں. پروجیکٹس نہیں بن سکتے کبھی بھی. پچھلی دہائی چلی گئی, ختم ہوئی, کافی سارے پروجیکٹس کو بند کر دیا گیا. اگلی دہائی جب آگے بڑھتی ہے سیاستدانوں کو تھوڑا احساس بھی ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل رول تو موجود تھا اور ہمیشہ سے رہا, اور سیاستدانوں کی کمزوریاں بھی رہیں, اسکیلیٹنز بھی ان کبرڈز رہتے ہیں ہمیشہ.
مجبور ہیں بیچارے سیاستدان, کیا کریں کہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے. 2011 سے آنورڈ جو معاملہ شروع ہوتا ہے, جو پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے, آبیاری کی جاتی, کہنے کو بہت برا لگتا ہے, 15 سال سے موجود تھا وہ پروجیکٹ. پرنٹ میڈیا سے آپ الیکٹرانک تک کا سفر کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ بنیادیں آئیں میڈیا کی آگے. الیکٹرانک میڈیا کا جو میرا بھی آغاز تھا, ایڈیٹوریل موجود تھا, ابھی ایڈیٹوریل کی اسٹرینتھ کا بھی ذکر ہو رہا تھا. ایڈیٹوریل موجود تھا, آپ کیا بولیں گے, کہاں تک بولیں گے, کون بولے گا, کیوں بولے گا, یہ سب ایڈیٹوریل ڈیسائیڈ کرتا تھا. نیوز ڈیسک کے پیچھے ایڈیٹوریلز موجود تھے. کتنی دیر کی خبر ہوگی, کب خاموش ہو جانا ہے, یہ ضروری تھا. سچ کیجویلٹی بنتا گیا جب یہاں بیانیوں کی جنگ شروع کر دی گئی. جب ہم 2011, 12, 13 آگے جاتے ہیں, اس کے بعد جو میڈیا کے ساتھ کیا گیا, ایک تو 2010 پہ پیرالل کمرشلزم آیا, ریٹنگ آئی, اس پر بھی کسی حد تک کنٹرول موجود تھا. لیکن ایک تجربہ ایسا ہوا جو جوڈیشل موومنٹ کا تھا ہمارے ملک میں, جہاں اندازہ ہو گیا کہ کمیونیکیشن کتنی بڑی طاقت ہے, لفظ کیا اہمیت رکھتے ہیں. مگر ہمارے ذہن 47 سے لے کر 2007 تک تعمیری تھے ہی نہیں, تخریبی تھے. تقسیم کرنا جانتے ہیں, پولرائز کرنا جانتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا جانتے ہیں. کبھی یہاں ڈیوائڈ ڈالو, کبھی وہاں ڈالو, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی سیاست کے نام پر. تو معاشرے کو تقسیم کرنے کا عمل ہی آگے بڑھتا رہا ہے. 12, 13 میں حکومت بنتی ہے, 14 میں کتنا بڑا دھرنا سٹیج کیا جاتا ہے ریڈ زون کے اندر 126 دن کے لیے. کون دیتا ہے فنڈ, کون دیتا ہے ایسے ریسورسز؟ کیا بلوچستان سے, کیا خیبر پختونخوا سے کوئی آج جا کر بیٹھ کر ایسا دھرنا دے سکتا ہے؟ کیا اس وقت بھی دے سکتا تھا؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ایسے سوال آتے؟ اگر جینوئن لوگ موجود تھے تو 13 میں ووٹ کرتے, سیٹس ملتی, جو ملی اس کی بنیاد پر آپ پارلیمنٹ میں جائیں, رول پلے کریں. اپوزیشن کا رول حکومت سے 2 گنا بڑا ہوتا ہے. اپوزیشن کو مارجن ہوتا ہے, میڈیا کرٹیسائز نہیں کرتی, حکومت پر صرف کرٹیسزم ہوتا ہے. اینی ویز فارورڈ کریں اس کو. پھر 2014 میں جو ہوا, کسی نے سوال نہیں کیا کہ غلط کیا جا رہا ہے. میڈیا کا یہاں سے گلا پکڑا گیا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, یہ کام شروع کیا گیا. میڈیا کے اندر ایسے چینلز انجیکٹ کیے گئے. کون انجیکٹ کر رہا تھا ایسے چینلز؟ جن کے پاس نہ میڈیا کا گراؤنڈ تھا, نہ صحافت کا پتہ تھا. صحافت تبدیل ہو گئی ایڈیٹوریل سے مالک کی صحافت کی طرف. کہاں ہم ایڈیٹوریل کو پوچھیں گے, بھائی ایڈیٹوریل میں فلاں صاحب ہیں, ایک ٹیم بیٹھی ہے, فیصلہ کرے گی خبر جانی ہے نہیں, کیا ایڈیٹوریل ہوگا, کس طرح سے شو ہوگا. فیصلہ ہونے لگا مالک کی کال پہ. مالک کو کال جائے گی, اینکر کو بٹھا دو, اینکر کو اٹھا دو, فلاں شو ہوگا, فلاں 10 بجے پہ, فلاں 8 بجے پہ. یہ کام انہوں نے کرنا شروع کیا, جنہوں نے پہلے تقسیم کیا مذہب کی بنیاد پر, پھر سیاستدان میک ری شیپ کرنا شروع کیا, اور اخیر آ کر صحافت مرر آف دا سوسائٹی ذمہ دار ہے, بنائے گی اور ترتیب دے گی. آپ نے اس قابل چھوڑا کہ ترتیب دے سکیں. آپ نے مرضی کے چینل کھڑے کیے, مرضی کے اینکرز ڈالے. براڈ کاسٹ میڈیا صرف 5 سے 8, 2002 سے 12, 13 تک وہاں آ گیا کہ آپ نے اس کی بنیادیں ہلانی شروع کر دی. آج اب کہتے ہیں میڈیا اکاؤنٹیبل ہو, بالکل ہونا چاہیے, سب سے پہلے ہونا چاہیے. اٹھائیں اور پوچھنا شروع کریں, کتنے لوگ ڈگریوں کے ساتھ پہنچے, کتنے ٹریننگ کے ساتھ پہنچے, کس طرح کسی کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا. کوئی مائک لے کے سڑک پر بنا کسی سے پوچھے کسی کے منہ میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا ہے. جو ٹریننگ لے کر آئے گا وہ ایسا نہیں کرے گا. جو ریٹنگ اور کلک بیٹ کے لیے گھر سے نکلے گا, جس نے جذبات بھڑکانے, جس نے تقسیم کرنا ہے, جس نے نفرت ڈالنی, وہ یہ سب کرے گا. اور یہی ہوا. اور پھر ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. یہاں آ کے تو بس میری ہمت جواب دے جاتی ہے کہ اس کو میں کیا کہوں کیا نہ کہوں. اب ہے اکانومی, معیشت. جو کام حکومت ریاست کا تھا, اچھی جاب اپرچونٹیز دینا, ٹریننگ کروانا, وسائل مہیا کرنا, تخلیقی ذہن نکلیں, جو تھنک فیسٹ والے کر رہے ہیں, لوگ بات کریں, ڈائیلاگ ہو. ہم سب انسان ہیں, پاکستانی ہیں, اس معاشرے کے شہری ہیں. ہم نے نعرہ نہیں مارنا کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو تو گردن اتار دو دوسرے کی. اور سب سے بڑی بات, کسی صحافی کا یہ کام نہیں. ایک بات میں مس کر گئی. ہمارے میڈیا ٹائکونز کسی وقت میں جب 1, 2, 4 چینلز تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس حکومت کو تھوڑا بہت راضی کر لو. وہ آگے بڑھے تو اس کے بعد ہمارے میڈیا چینلز نے سیاسی جماعتوں کی اونرشپ لینی شروع کر دی. وہاں سے آگے بڑھے تو میڈیا کے اندر بیٹھے اینکرز نے کہا حکومتیں تو ہم بناتے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کہا کہ بڑی دوستی ہے, یہ سیلفیاں ڈال, وہ یہ سوچ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. صحافی کا کام ہے؟ بالکل کام نہیں ہے. صرف فیکٹس کوٹ کرنا کام ہے. سوچنا اور فیصلہ کرنا نمائندوں کا کام ہے, عوام کا کام ہے. وہ تو تب کریں گے جب آپ نے ان کو یہ سب سکھایا ہوگا. جس معاشرے کو سکھایا ہی نہیں, اور ابھی جتنی میں نے گفتگو کی آپ یہاں آ کر اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, اویئرنیس لیول کیا ہے. جہاں آدھی سے زیادہ قوم کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں نوکریوں کے لیے, صرف اگر آپ کا خیال ہے کہ یوٹیوب کے اوپر گالی دے کر, الزام لگا کر آپ معاشرہ کہیں لے کے جا رہے ہیں,
تو معذرت کے ساتھ معاشرہ اس سے زیادہ پولرائزڈ ہوگا. آج آپ کسی دوسرے کو ضرور غیر محفوظ کر دیں گے گالی دے کر, اس کی عزت کی دھجیاں اڑا لیں گے, بھولیے گا مت جو لوگ سونامی لانے نکلے تھے سونامی نے ان کے گھروں کا رخ کیا ہے. وہ وقت پلٹے گا, آپ ایک گالی دیں گے 4 واپس آئیں گی, ایک الزام لگائیں گے 4 آئے گی. یہ میڈیا کی سمجھنے کی ضرورت ہے, میڈیا کے ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. مگر میڈیا پوسٹ ٹروتھ ایرا میں آ گیا ہے اور یہاں اب ٹروتھ کی ضرورت نہیں رہ گئی کسی کو, کیونکہ سب کو پسند ہے وہ بات جو وہ سننا چاہتا ہے. ہر صحافی کہتا ہے کہ میری آڈینس بہت بڑی ہے, مجھے لاکھوں ویوز مل رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے پیچھے ویسے لوگ تیار کر رہے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں. ورچوئل ورلڈ کے اندر وہی چیز آپ کی طرف واپس آتی ہے. میڈیا ختم ہو چکا, میں نے آپ کو بتا دیا. ورچوئل ورلڈ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بند ہو جاتے ہیں گنبد کے اندر, آپ کی آواز آپ تک واپس آتی ہے. آپ نہ تعمیر کی طرف سوچ سکتے ہیں, نہ تخلیق کی طرف سوچ سکتے ہیں, نہ معاشرے کو ڈیلیور کرنے کی طرف سوچ سکتے ہیں. آپ تقسیم تقسیم تقسیم, میں, میرا لیڈر, میری جماعت سب سے بہترین. یہ ہے سوسائٹی کا اصل چہرہ, اور اس کے اندر جو میڈیا ہے وہ اسی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو ہم نے گزشتہ 77 سال میں بڑی محنت سے ترتیب دی ہے. تھینک یو عائشہ, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے. عمر, ویسے تو حبیب صاحب اور عائشہ نے جو باتیں کی, آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, لیکن جو میرا آپ سے سوال ہے, یہ جو میں میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہوں, عائشہ نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوا ہے کہ ہمارے اپنے صحافی کولیگز جو تھے انہوں نے دوسرے صحافیوں کے اوپر, چینلز کے اوپر پسند ناپسند یا کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا کسی اور پارٹی کے کہنے پر غداری کے بھی فتوے لگائے, بلیسفمی تک لگائی, جو آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو مذہب کا جب استعمال ہوتا ہے تو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جس قسم کی ایک کریڈیبلٹی کے اوپر ان کی, اور ایک جو ٹرولنگ ہم نے دیکھی, اس کا پارٹ بنے, صحافی بنے. چلے پولیٹیکل پارٹیز جو کرتی ہیں وہ بھی غلط ہے, لیکن صحافی بھی ان ٹرولنگ کا, آرگنائز ٹرولنگ کا حصہ بنے, خاص طور پہ خواتین صحافیوں کے اور باقی بھی صحافیوں کے خلاف ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. اور پھر ایک فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, اور اس سب کے اوپر بھی جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ آگے سے اس کو کوئی اکاؤنٹیبل ہماری صحافتی جماعتیں نہیں, یعنی میڈیا باڈیز, میڈیا آرگنائزیشن نہیں کرتی. ویسے تو ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو بالکل ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, لیکن کیا جھوٹ اور یہ سب کچھ الاؤ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان اپنے کولیگس کی نہیں کرنی چاہیے؟ محمل, آپ نے جو 2 اسپیکر پہلے بولے پینلسٹ, ان کے بعد تو میرا ویسے ہی ایک کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے کہ میں, اور مجھے دل کر رہا تھا کہ ان کو یہ کہا جائے کہ مقرر کہ آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں سننے والی ہیں, اور سننے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی مزید ایڈ کروں. اچھا, پولرائزیشن کی جو بات ہے, جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو پولرائزیشن ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو اختلاف ہے کسی کا دوسرے کے ساتھ, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ آپ کے سوچنے کی علامت ہے کہ آپ سوچتے ہیں, آپ کی کو اپنی رائے ہے. ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں باعث, کہ یہ فلاں بندہ باعث ہے. اچھا, باعث جو ہے نا, بینگ باعث, اٹ از اے سائن آف تھنکنگ بینگ, کہ میں کسی کی فیور میں بھی باعث ہو سکتا ہوں, میں کسی کی اگینسٹ بھی باعث ہو سکتا ہوں. امپارٹنٹ یہ ہے کہ اس کی گراؤنڈ کیا ہے. اٹ مسٹ بی گراؤنڈیڈ ان ریئلٹی, اٹ مسٹ ناٹ بی گراؤنڈیڈ ان سینٹیمنٹس, کہ مجھے ایک بندے کی شکل اچھی نہیں لگتی, میں کہتا ہوں کہ یہ تو منو شکل ہی نہیں چنگا لگتا. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, اچھا, اور یہ اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں, ایون یو کے کا میڈیا دیکھیں, آپ امریکہ کا میڈیا دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ جو یو کے کا گارڈین نیوز پیپر ہے وہ پرو لیفٹ ہے یا پرو لیبر ہے, ٹھیک ہے. جو ادھر ٹیلی گراف ہے وہ پرو رائٹ ہے یا پرو کنزرویٹو ہے, ٹوریز ہے, وہ ہے. اسی طرح اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو آپ کو نیو یارک ٹائم جو ہے وہ ایک لبرل نیوز پیپر لگے گا, ٹھیک ہے. یا اس کے بارے میں فاکس دیکھیں گے تو وہ ایک کنزرویٹوز کا لگے گا, ریپبلکنز کا لگے گا. اب یہ ہے کہ جو اس میں اور ہم میں فرق ہے, اب تو کوئی فرق نہیں رہ گیا, اب تو فرق بہت ہی کم ہو گیا, لیکن جو آغاز ہوا یا جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک ڈفرینسز تھے وہ آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر تھے, کہ وہ ایک جو ان کی ایک اکنامک آئیڈیالوجی تھی اس کی بنیاد پہ زیادہ چل رہے تھے جی, کہ ٹیکس
کم لگنے چاہیے, زیادہ لگنے چاہیے. ریپبلکن جو ہیں وہ کم ٹیکس کے حامی ہیں, جو ڈیموکریٹس ہیں وہ زیادہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. ریگولیشنز کے حوالے سے آئیڈیاز کی بنیاد پر ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ جو پولرائزیشن ہے اور یہ جو اختلاف رائے ہے یا ایک نظریاتی طور پہ آپ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں, اس میں فرق ہے. پولرائزیشن جو ہے نا وہ آپ نے ایک طرح کی اب یہ ایک آئیڈینٹی پالیٹکس ایک نئے طریقے سے شروع ہو گئی ہے. اس میں وہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ فیکٹس بھی آپ کے اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. یعنی کہ آپ نے کئی بورڈ دیکھے ہوں گے جی کہ گھر جیسا آپ چاہیں, یعنی کہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوتا ہے مختلف ڈیولپرز نے. اب یہ ہے کہ اتنے یوٹیوبرز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فیکٹس جیسے آپ چاہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو جو فیکٹس چاہیے آپ کو ایک کسٹمائز فارم میں وہ فیکٹس مل سکتے ہیں, آپ کس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سائیکولوجیکلی انویسٹڈ ہیں کہ وہ کوئی اپنے مخالف کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک ان کے لیے ایک کوزی انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ایک جو ان کا ایک فیوریٹ یوٹیوبر ہے یا ایک جو فیوریٹ اینالسٹ ہے اس کی بات جا کے سنتے ہیں. بیسیکلی وہ حقائق سے زیادہ وہ اپنی فیور میں آرگومنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ میں یہ آرگومنٹ آگے جا کے کہیں بلڈ کرنا ہے تو ادھر میں جا کے یہ کروں. اب یہ ہے کہ یہ جو ہم پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں یہ جو پولرائزیشن ہے اس بنیاد پر نہیں ہے کہ حق حکمرانی کس کا ہے. یہ پولرائزیشن اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جو فروری کے الیکشن ہیں وہ ٹھیک ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے. یہ پولرائزیشن اس سے پیچھے چل رہی ہے. جس طرح عائشہ نے بات کی کہ ہم نے 90 کی دہائی دیکھی, اس ٹائم بہت زیادہ پولرائزیشن تھی. اچھا وہ پارٹیز نے پھر وقت کے ساتھ لرن کیا, انہوں نے یہ لرن کیا کہ ہم جو ہے اپنا ایک تھیٹر لگا لیتے ہیں اور ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ ہمیں استعمال کرتی ہے. بعض اوقات وہ کسی ایک کی فیور میں کوئی کلیپنگ کر دیتی ہے, کبھی دوسری کی فیور میں کر دیتی ہے. ہم جو ہے یعنی کہ وہ داد کی طلب میں یا ایک حکومت کی طلب میں جو ہم ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے معاملات خود طے کریں. اور اس کے لیے وہ انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. ہمیں لگا کہ اب یہ نفرت کی سیاست نہیں ہوگی, اب اگر کوئی اختلاف ہوگا تو وہ نظریاتی بنیادوں پر ہوگا. اب اختلاف اس بنیاد پر ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی. اب اختلاف اس بنیاد پر ہوگا کہ جو آرمی کا رول ہے وہ پالیٹکس میں نہیں ہونا یا ہونا ہے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور بڑے افیکٹو رہے. اب یہ ہے کہ کوئی لوگوں کا تقاضا مختلف ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی کہ لوگ جو ہے نا یعنی کہ وہ ہم ان کو عقل کل سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں فرینکلی میں نہیں سمجھتا کہ لوگ عقل کل ہوتے ہیں, ہم سب لرن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ایک اوور آل ڈیموکریسی کی ایک اسپرٹ ہے کہ جو ایک رول آف میجارٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سارے مل کے کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو کم از کم انہیں بعد میں اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک کوشش کرتے ہیں. ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے کہ اگر اس کو امپروو بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کی رائے میں کوئی غلطی نہیں آ سکتی. لیکن انفارچونیٹلی ایک انسانی نفسیات میں جو کنفلکٹ ہے نا اس کی بڑی کریونگ ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ کوئی سنجیدہ گفتگو کرے گا تو اس کو کم لوگ سنتے ہیں. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے تو کوئی جناب وہ کوئی ہیلتھ پہ بات ہی نہیں کرتا, ایجوکیشن پہ بات نہیں کرتا. اچھا اس پہ بات کریں, سب سے کم ریٹنگ بھی اسی کی آتی ہے. اس کے برعکس اگر کسی جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہو تو سب سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ میں خود ایک الحمدللہ ایک یوٹیوب چینل کا اونر ہوں. تو میں نے جب شروع کیا تو ایک مجھے سو کال ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا بھائی مجھے ذرا کوئی ایڈوائز کرو کہ کیسے کوئی سودا بکتا ہے. اس نے کہا جی کہ جو سوشل میڈیا نا اس پہ دو چیزیں بکتی ہیں, ایک ہے فیئر اور دوسرا ہے ہیٹ. اچھا میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار سوشل میڈیا بھی تو اس کے کنزیومر انسان ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق سوشل میڈیا سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسانوں سے ہے کہ یہ جو دو سینٹیمنٹس ہیں نا یہ زیادہ ایکشنیبل ہیں اور میوچلی انکلوسیو بھی ہیں. یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا بڑھاوا بھی دیتے ہیں. اچھا آپ محبت میں ہو سکتا ہے کسی سے محبت کر رہے ہوں تو بعض اوقات آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نفرت میں آپ نفرت نہیں چھپا سکتے, آپ ایکشن یعنی کہ یہ بڑا ایک ایکشنیبل سینٹیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب یہ جو چیز ہے نا جو ہمارے جو کانفلکٹ انٹرپرینیورز ہیں جو کہ
لڑائی پر جو ہے وہ گرو کرتے ہیں یا تھرائیو کرتے ہیں, وہ اس چیز کو جان چکے ہیں. ان کو آئیڈیا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے نا اوور آل بہت زیادہ یہ کوئی بڑے سنجیدہ معاملات میں نہیں ہوتا. ان طرح کی چیزوں میں جو غصہ ہے, لڑائی ہے, یعنی کہ کوئی ایک اینیمی کریٹ کیا جائے اور پھر ہر چیز جو ہے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے, تو وہ اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس دوران غصے میں آپ کے اندر جو ہے نا ایک لاجک وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیئر جو ہے نا, فیئر غصے کو ہوا دیتا ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اینیمی ہے اور یہ تباہ کرے گا, یہ کرے گا, تو لہٰذا ہم نے اس کے خلاف اس کا کچھ کرنا ہے, تو لہٰذا نفرت جو ہے وہ اس کو زیادہ ایک فیول پرووائڈ کرتی ہے, تو اس پر ہم چل پڑتے ہیں. اب جو ہمارا ایشو ہے نا, یہ حق حکمرانی پر یا جو یہ الیکشن پر نہیں ہے. اگر اس پر ہوتا تو ہم تو یہ پولرائزیشن جو ہے وہ کوئی 24 فروری سے شروع ہو جاتی ہے الیکشن سے, یا یہ پولرائزیشن جو ہے حق حکمرانی پر ہوتی, یا آج کل جو لوگوں کا خیال ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, ان کو اس ٹائم سے کوشش کرنی چاہیے تھی جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آ رہے تھے, کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہی نہیں ہونا چاہیے نا, کہ ہمارا ایک جو آرگومنٹ ہے وہ تو اس بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ پولرائزیشن جو ہے یہ کوئی 2012-13 سے شروع ہو گئی تھی. 2014 سے جو ہمارے چینلز ہیں ان میں ایک باقاعدہ ڈویژن آ گئی تھی جب حامد میر صاحب پر اٹیک ہوا تھا. اس سے پہلے ڈویژن جو ہے نا وہ زیادہ تر وسپرنگ کے ذریعے تھی, کوئی ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے, کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. جو ایک ڈیکلیریشن آف وار تھا کہ ہم دو فریق ہیں, یہ جو چینل میں جو ایک میڈیا میں ایک تقسیم کا عمل شروع ہوا وہ اس ٹائم ہوا, اور اس کے بعد یہ چلتا گیا, یعنی کہ ہمیں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں جب الیکشن ٹھیک بھی ہوئے تھے تو ہمیں اس میں پرابلم نظر آیا. ٹھیک ہے, جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کرٹیل کرنا چاہ رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے جی کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, ان کو انڈیا چلے جانا چاہیے, یا جی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اس ملک کے لیے اچھا سوچتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے یعنی کہ آگے وہ غلط سوچنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اپنی رائے سے قائل کر سکوں, اسی طرح کہ جیسے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی رائے سے ایگری کر جاؤں. ٹھیک ہے, اچھا رائے آپ کی جو بھی ہو, مجھے تو خیر ذاتی طور پہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میری بھی اپنی رائے ہے, یعنی کہ میں اب یا تو نا کہ دوسروں کو تو میں اس لیے روک سکوں نا کہ میری رائے نہ ہو, یا میں دوسروں کو اس لیے کہہ سکوں کہ میری اگر کوئی میری لائک ڈس لائک نہ ہو. میرا جو ایک تقاضا ہے, اور یہ جو ہمارا ایک میڈیا میں پولرائزیشن ہے, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری رائے تو اپنی اپنی ہو سکتی ہے, ہمارے فیکٹس اپنے نہیں ہو سکتے. حقائق جو ہے نا, حقائق کسی کے نہیں ہوتے. ہماری رائے جو ہے نا, اٹ مسٹ بی گائیڈڈ بائی دا فیکٹس. میں ایک دن ایک کوئی امریکن اکانومسٹ تھا پرانا, اس کا میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلے کسی ٹائم نا بڑا مارکسسٹ تھا. ٹھیک ہے, پھر بعد میں اس کی رائے چینج ہوئی, تو وہ اس کا انٹرویو لینے والا اس کو پوچھ رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پہلے اس سائڈ پہ تھے, ابھی یہ چینج ہو گئے, تو کیا یعنی کہ وٹ واز دا ٹریگر, آپ چینج کیسے ہو گئے؟ اس نے نا ایک ون ورڈ آنسر تھا اس کا, اس نے کہا فیکٹس. ٹھیک ہے, حقائق. اچھا, اب یہ ہے کہ ذرا گفتگو ذرا زیادہ بور ہو جاتی ہے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایون جو سچ ہوتا ہے نا, سچ مختلف حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ممکن نہیں ہے ہمارے لیے ہوتا کہ ہم ہر چیز کو جان پائیں یا ایک ایشو کے تمام پہلوؤں کو جان پائیں, لیکن ہم اس لیول تک تو آنیسٹ ہو سکتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس حد تک پتہ ہے اور یہ میں پروو کر سکتا ہوں, یہ چیز ویریفائیبل ہے کہ فلاں چیز ایسی ہوئی ہے. آپ اس حد تک تو آپ رک جائیں. ہمارے میڈیا میں جو پرابلم ابھی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی, آپ میری رائے سے ایگری نہیں کر رہے ہوں گے نا, تو لہٰذا اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ میری انفارمیشن ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ کام ہمارا میڈیا آج کل کر رہا ہے. انہوں نے اپنی رائے کو جو اپنی اس کو انفارمیشن کا نام دے کے یا فیکٹس کا نام دے کے لوگوں کا مائنڈ مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو رائے اور حقائق میں, اوپینین اور فیکٹس میں فرق کو برقرار رکھنا چاہیے, اور یہ فرق جو ہے نا یہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا جنازہ بھی اٹھتا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم سٹیزن جرنلزم کی بات کرتے ہیں کہ جی
میں ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں سانو سارا پتہ ہے, ہمیں ابھی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ ڈرو اس وقت سے کہ جس دن لوگ کہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنے کیس میں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیسن کوئی کسی کی بیماری کو کس طرح اس کی تشخیص کرنی ہے. یہ ایک پروفیشن ہے, انفارمیشن پروسیسنگ, کس طرح فیکٹس کو ویریفائی کرنا ہے, یہ ٹریننگ سے آتا ہے. ہمارے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹوں کو نہیں آتا. وہ اینالسٹ کے طور پہ آئے, ان کو کسی نے ایک بندے نے کان میں بات ڈالی, وہ جا کے آگے کہہ دیتے ہیں, وہ ویریفائی نہیں کرنا چاہتے. میری ایز اے رپورٹر میری ٹریننگ ہوئی ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے جتنا سنگین قسم کا آپ کے پاس آپ کسی پہ ان کی انفارمیشن ہے جس میں سنگین جتنا الزام ہے, آپ کو اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کی پلازیبلٹی کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کیجیے. اب یہ ہے کہ یوٹیوب کے زمانے میں ٹائم بہت کم رہ گیا, اور پھر اس میں انسینٹیو بھی ہے کہ میرے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں, اگر میں ان کی مرضی کی بات سناؤں گا تو ریٹنگ زیادہ آئے گی. اگر میں ویریفیکیشن کے چکر میں پڑ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مزہ کرکرا ہو جائے, تو پھر میری تو ریٹنگ بھی ڈاؤن ہو جائے گی. ہم نے تو جھوٹ کو مونیٹائز کر دیا, ٹھیک ہے, جتنا زیادہ کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی نہیں بک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے نہیں کہ اس کو نام ہم نے سچ کا دے دیا. اب یہ ہے کہ بات کہ یہ جو فری سپیچ کی بات ہوتی ہے جی, کہ فری سپیچ دیکھیں نا, جو فری سپیچ ہے یعنی کہ ہم نے اصل میں نا سپیچ کو, سپیچ اگین یہ رائے ہے کہ کسی بندے کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے. ہم نے جو ہے نا فری فیکٹس کا نام یہ نہیں ہے کہ فیکٹس کے معاملے میں آپ کو رسپانسبل ہونا پڑتا ہے. رائے آپ کی جو ہے آپ دیں, لیکن آپ کہیں ڈسکلیمر بھی دیں کہ یہ میری رائے ہے, یہ میرے فیکٹس نہیں ہیں. اگر یہ جو پولرائزیشن ہے اس میں ہماری پولیٹیکل شروع ہوئی اور آگے میڈیا جو ہے اس کا وکٹم بن گیا. اگر ہم اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس میں ایک چیز پہ ہمارا کنسنسس بہت ضروری ہے, اور وہ ہے کہ فیکٹس اور اوپینین کے درمیان فرق اگر یہ ختم ہو گیا, ہمارا میڈیا کا جنازہ بھی اٹھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تو کوئی ٹریننگ تھی کہ وہ فیکٹس کو چیک کر سکتے تھے, تو جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں وہ بھی جو کام کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں, تو پھر تو کوئی فرق ہی نہ رہ گیا. پھر تو آپ کی میڈیا والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر تو ہم ویسے ہی فوت ہو گئے. یعنی میڈیا جو ہے اس کا جنازہ اٹھ گیا, اس کا کوئی رہنے کا جواز ہی نہیں ہے. تو یہی میری گزارش ہے ابھی تک. تھینک یو. تھینک یو. اچھا, میں چاہوں گی مائک سے کہ اگر ہم آڈینس سے سوال لے سکیں. جی, ایک یہ پہلے یہاں پر فرسٹ رو بیٹھتے ہیں. میں ذرا پیچھے والوں کو بھی دیکھ لوں کہ فرسٹ رو والے پہلے ان کو فرسٹ رو میں دے دیں یہ چیز, پھر اسے, اور جس نے اگر آپ لوگوں میں سے ویسے کوئی جواب دینا ہے جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. میں صرف سوال اسے لے رہی ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس 15-20 منٹ ہی ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ذرا جتنے سوال لے سکیں اس کو بھی جو آنسر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ پلیز کویشچن شارٹ رکھیں, ٹو دا پوائنٹ رکھیں, کامنٹ نہیں, صرف کویشچن. السلام علیکم, میرا نام زنیرہ ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں میڈیا معاشرے میں مختلف گروہوں کے درمیان تقسیم کو بڑھانے کی بجائے اس کو ختم کرنے میں کتنا ادا کرتا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے؟ سر آپ سے ہے. دیکھیے, جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو کوئی بھی اختلاف مکالمے سے طے ہوتا ہے. آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. لیکن جب گروہی اختلاف پہ ہم پورے طرح مکالمہ ہی نہ کر پائیں, مکالمے پر پابندی ہو, طرح طرح کی آپ کے اوپر قدغنیں ہوں, تو اس صورت میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ اس کو طے کرنے کے لیے جو ضروری مکالمہ ہے وہ نہیں ہو سکتا. میڈیا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے مکالمے کا, اور جب میڈیا پہ ہی مکالمہ پابند ہو جائے, بلکہ پابند سلاسل ہو جائے, تو اس طرح تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی اختلافات ہیں, خواہ وہ 77 سال پرانے ہیں, خواہ وہ 200 سال پرانے ہیں, خواہ وہ 300 سال پرانے ہیں, وہ سارے کے سارے اپنی اصل شکل میں اور اپنی اصل شدت میں آج تک موجود ہیں, کیونکہ ان کے اوپر ہم بات نہیں کر پاتے. دوسرا, میں اس سوال سے ہٹ کے ایک فقرہ عرض کرنا چاہوں گا, ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے انسانی زندگی میں, جتنی انسان کی تاریخ ہے, جب سے انسان پیدا ہوا, خواہ وہ
ایک سیل سے ارتقا کر کے انسان بنا یا وہ کسی مذہبی تعبیر کے نتیجے میں ایک واقعے کی صورت میں پیدا ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک کی تاریخ میں کبھی علم اور آگہی کی مساوات نہیں پیدا ہوئی. ایکویلٹی آف نالج اینڈ انفارمیشن دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوئی. سوشل میڈیا نے پہلی بار انسانی تاریخ میں علم کی اور آگہی کی، خبر کی اور نالج کی ایکویلٹی کریٹ کی. یہ جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، اس دنیا کا نہ ہمارے بزرگوں کو پتا تھا، نہ ہمارے بڑوں نے اس کا تصور کیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب علم کے حصول کے لیے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوگا، محض آپ کے کان کافی ہوں گے، محض آپ کی آنکھیں کافی ہوں گی. آج دنیا کا بڑے سے بڑا ٹیچر آپ کی ایک کلک پہ وہ دنیا میں کہیں بیٹھا ہے اور آپ کہیں بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں آگہی جو پیدا ہوئی ہے، دنیا میں جو انفارمیشن کی ایکویلٹی آئی ہے، ڈیفینیٹلی اس کی پہلی ہٹ میڈیا کو پڑے گی. اور جس طرح بہت سارے پروفیشنز ختم ہو چکے ہیں، اسی طرح شاید ہمارا پروفیشن بھی ختم ہو جائے اور فیکٹس کے چیک کرنے کے طریقے بھی شاید بدل جائیں، اور فیکٹس جو ہیں وہ بذات خود آپ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا میڈیا کے اندر جو آنے والی تبدیلیاں ہیں، کچھ اس میں آنے والی تخریب ہے، یا ایک تو بیرونی ہے اور کچھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی آ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے عمدہ لوگ یوٹیوب پہ اور مختلف جگہوں پہ آئے ہیں کہ جو عام حالات میں انہیں کوئی ٹیلی ویژن چینل اپنے ہاں انٹر نہ ہونے دیتا. فیس بک کے اوپر ایسے عمدہ لکھنے والے آئے ہیں کہ آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. معین نظامی صاحب میرے سرگودا شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرا ان سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، اور میرا ان کا تعارف محض فیس بک پہ ان کی پوسٹ پڑھنے سے ہے. اور جیسی ان کی پوسٹ آتی ہے میں التزاماً پڑھتا ہوں، اور وہ میرے علم میں بھی اضافہ کرتی ہے اور مجھے کچھ نہ کچھ ایک نیا پہلو دیتی ہے، زاویہ دیتی ہے سوچنے کا. اور لاسٹلی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو سب سے حسین چیز ہے، جس کے لیے عجیب و غریب نام استعمال کیا جاتا ہے، ابھی جیسے محمل نے بھی کیا، ٹرول. اگر میں آپ کے سامنے میڈیا پہ آ کے ایک بات کر رہا ہوں تو آپ کا یہ پورا حق ہے کہ آپ میری رائے کے مخالف بھی بات کریں. آپ اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کی تردید بھی کریں، اس کی تائید میں یا تردید میں دلائل بھی لے کے آئیں. اور اگر آپ کو میرا کنڈکٹ اچھا نہیں لگتا تو آپ مجھے سخت سست بھی کہنا چاہیں. تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ جو ایکویلٹی اور کمیونیکیشن پیدا ہوئی ہے، یہی آئندہ کے لیے فیکٹس کا بھی صحیح تعین کرے گی اور چیزوں کو آگے بڑھنے بھی مدد دے گی. اس میں دوسرا سوال لینے سے پہلے صرف میں ٹرول کی ضرور حبیب صاحب یہ بات کروں گی کہ دیکھیے اس وقت آسما شیرازی صاحبہ کی جس طریقے کی ٹرولنگ ہو رہی ہے شہباز گل کے ایک غلط بات سے، اور جس قسم کی اصل میں ٹرولنگ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ کو کوئی گالی دے دے خالی یا آپ سے ڈس ایگری کرے. ٹرولنگ یہ جو آرگنائز ٹرولنگ ہوتی ہے، آپ کو ریپ تھریٹس آتی ہیں، آپ کو ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں، آپ کے ڈاکسنگ ہوتی ہے، آپ کے ایڈریسز، آپ کے فون نمبرز. میرا جس طرح واٹس ایپ کا نمبر آؤٹ کر کے مجھے ریپ تھریٹ اور ڈیتھ تھریٹس آئی تھیں. ہماری فیملی کی تصویریں نکالی جاتی ہیں، ہمارے فیس بک، انسٹاگرام اکاؤنٹس، ٹویٹر اکاؤنٹس ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، یہ آرگنائز ٹرولنگ ہے، یہ وائلنس ہے، یہ ویپنائزیشن آف سوشل میڈیا ہے. یہ آن لائن ٹرولنگ جب آف لائن ٹرولنگ میں ہوگی کہ کوئی آ کر آپ کو ادھر لڑائی کرے، کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کرے، یہ ہیٹ اسپیچ اور اس چیز کے زمرے میں آتی ہے. اس کو میں ٹرولنگ، اور اسی لیے میں نے آرگنائز ٹرولنگ کا نام لیا. میں چونکہ میری انگریزی اچھی نہیں ہے، خیر کوئی بھی زبان اچھی نہیں، تو مجھے ٹرولنگ کا پورا مطلب نہیں پتا تھا. یہ جن چیزوں کا یا جو اجزاء ابھی آپ نے ٹرولنگ کی ذیل میں بتائے ہیں، یہ سب کے سب جرائم ہیں. ٹرولنگ تو آپ ان کو کہہ کے بہت چھوٹا سا نام دے رہی ہیں. کسی کو دھمکی دینا یہ ایک جرم ہے.
کسی کی ذاتی معلومات کو آشکار کرنا اس کی اجازت کے بغیر یہ جرم ہے. تو اس طرح کے جرائم کو ٹرولنگ کا نام نہ دیں. نہیں، سوشل میڈیا کو اس کو آرگنائز ٹرولنگ ہی کہتے ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اور جب ہم نے 2020 میں خواتین جرنلسٹ نے پی ٹی آئی کے اوپر یہ نکالی تھی اپنی اسٹیٹمنٹ، تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، ہمارے بہت سارے ساتھی تھیراپی، ہم لوگوں کو تھیراپی کے تھرو بھی گزرے تھے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ مینٹل ہیلتھ آپ کی افیکٹ کرتی ہے، آپ کے بچوں کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی فیملیز کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کو میں اس کانٹیکس میں آرگنائز ٹرولنگ کا تھا. نارمل آپ سے کوئی ڈس ایگری کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا بھی سوال لینا ہے، پلیز آپ سوال کر لیں، پھر ادھر بھی ایک سوال. سوال میرا ہے عمر بھائی سے، لیکن اس سے پہلے حبیب صاحب نے جو بات کی وہ سوال کے ساتھ ملاتا ہوں. مختصر سا سوال ہے. حبیب صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صرف کان اور آنکھوں سے آپ کا جو ہے نالج کا تعلق ہوگا. میرا خیال اس کو بہت سمپل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو شعور ہے نا اس کا رول نہیں ہم علیحدہ کر سکتے. تو جب شعور کا رول ہے تو وہاں پہ آتی ہے بات کنسٹرکٹیڈ ٹروتھ کی. تو ٹروتھ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اوپینین بنایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میرا بات ہے عمر صاحب سے کہ عمر صاحب نے جو بات کی کہ جو فیکٹ ہے نا اور اوپینین میں فرق ہے. جو سر بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ علم پھیلا ہے، وہ ٹھیک ہے، اوپینین کے حد تک تو پھیلائیں، لیکن جہاں پہ فیکٹ آئے گا کہ کیا عمر بھائی آج ہمیں ایڈیٹوریل بورڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پرنٹ میں کسی دور میں ہوتا تھا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الیکٹرانک میں بھی اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ سب کو مل کے بیٹھ کے کوئی ایڈیٹوریل پالیسی بنانی چاہیے؟ اگر تو ہمارا کنٹرول فیکٹ کی حد تک ایڈیٹوریل سخت ہو جائے تو امید ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. تھینک یو. لاسٹ کوسچن ادھر فرنٹ رو میں ان سے لے لیں. اصل میں سوری ٹائم بہت کم ہے، ویسے فرنٹ رو میں ایک سوال لے لیں، 5 منٹ رہ گئے، اگلا پینل بھی سٹارٹ ہونا ہے. تو بس اس کے بعد عمر یہ سوال لے لیں، پھر ساتھ ہی کر لیتے ہیں. یہ ادھر آواز کرتے نہیں، بس سوال ٹائم بہت میرا بھی بایس ہے، جینڈر بایس. ہلو. پہلے تو میں حبیب اکرم صاحب آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اس پر معذرت کریں کہ آپ نے ٹرولنگ کو خوبصورت چیز کیسے کہا. نہیں انہوں نے بتا دیا، یہ ایسی بات نہیں، انہوں نے بالکل انہوں نے غلط ایکسپلین کر بات دیا کی کہ ہے. انہوں گالی نے ان دینا کو لگا ٹرولنگ نہیں کہ وہ ہے. ٹرولنگ ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ قطعاً، پہلے میری بات مکمل ہونے دیجیے پلیز. دوسرا آپ نے کہا کہ گروہ بندی، اس بچی کا جواب دیا آپ نے کہ قدغنیں میڈیا پر لگی ہوئی ہیں اس لیے یہ گروہ بندی ہے. یہ گروہ بندی 2018 میں شروع ہوئی تھی، آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ جہاں تک معذرت کا تعلق ہے تو پہلے تو کیجئے میری معذرت قبول، کیونکہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں انہوں نے کر دی کہ تھی میں نے میرے نزدیک ٹرول کا کیا اور مطلب وہ کرائم ہے، انہوں نے یہ بھی اچھا. لیکن بہرحال میں آپ جو بھی سننے والے ہیں اور بالخصوص آپ سے میں معذرت کرتا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو 2018 سے آپ کہہ رہی ہیں کہ گروہ بندی کا آغاز ہوا ہے، یہ گروہ بندی کا آغاز تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہوگا، اور گروہ بندی کا آغاز تو اس وقت سے ہے جب سے یہاں پہ 2 لوگ اس دنیا میں بسے تھے، اور اسی وقت سے گروہ بندی بھی ہوتی چلی آ رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس گروہ بندی کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے. اس کو اپنی مرضی کے دن سے شروع کرنا ہے اس کو، یا پھر کسی، جیسے بھی عمر نے بات کی کہ پہلے کسی فیکٹ کا تعین کر لیں، اس سے آگے بڑھ کے بات کرنی. یہ تو گروہ بندی جو ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں. مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں لوگ آپس میں ڈیبیٹ کریں، آپ کے خیالات مجھ سے الگ ہوں، میرے خیالات آپ سے الگ ہوں. اسی طرح دنیا آگے بڑھے گی، اسی طرح سچ سامنے آئے گا. لیکن یہاں پر پرابلم دوسرا ہے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم اصول پہ بٹے ہوئے ہیں. ہم جب اصول پہ بٹے ہوں گے تو اس کو گروہ بندی نہیں کہا جائے گا، اس کو پھر کچھ اور نام دینا پڑے گا. شکریہ. عمر آپ جواب دیتے ہیں. اگر ایک سوال ہم اور ان سے لے سکیں. سوری انہوں نے کافی دیر سے کہا ہوا تھا، اب جینڈر بیلنس کر دیا ہے میں نے. عمر 2 سوال. السلام علیکم. معذرت، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، میں بھی صحافی ہوں گزشتہ تقریباً کوئی 10-15 سال سے. بات یہ ہے کہ تقسیم کی بات ہے، پولرائزیشن کی بات ہے، تو آپ تینوں مجھے اس کا بالکل ایک لائن میں بھی جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے دور اخبار سے لے کے اب ڈیجیٹل میڈیا تک. میں نے 3 ادوار دیکھے ہیں جرنلزم کے. اخبار کے خبر کا اور کالم کا، ایک کالم کی خبر سے لے کے ہیڈ لائن تک کا ایفیکٹ بھی دیکھا ہے، اور اب سوشل میڈیا پر 1 ملین کا ایفیکٹ بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو تقسیم کی بات آتی ہے، یہ تقسیم کہاں سے شروع ہوئی
میں ایک جو ہے اپنی رائے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ مجھے جواب دیں گے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں، یا ہمیں جو فیل ہوتا ہے آج کے صحافی کو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ جب دکانیں بنا دی گئی ہیں، اخبارات تھے وہ صحافت تھی، ٹی وی چینل تھے صحافت تھی، اب باقاعدہ دکانیں بنائی گئی ہیں اور ان کی جانب سے بنائی گئی ہیں جو صحافی نہیں ہیں، ہمارے مالکان جو کاروباری طبقے سے آئے، سیاسی طبقے سے آئے، انہوں نے چینلز خریدے اور بنائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنا بیانیہ سامنے رکھ کے بولا چینل چلاؤ۔ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، کافی سارے چینلز میں ایسے ہو رہا ہے، اور ابھی بھی موجودہ چینلز کے مالکوں میں کتنے لوگ صحافی ہیں اور پالیسی بنانے والے میں سے کتنے لوگ صحافی ہیں، وہ آپ کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ تو کیا یہ وجہ نہیں ہے؟ جو عمر پہلے آپ جواب دے دیں، آپ سے سوال کیا تھا، پھر باقی کنکلوڈنگ ریمارکس حبیب صاحب اور عائشہ۔ دیکھیں اوور آل ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، کوئی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میں تو کئی جو جرنلسٹ ہیں، ینگ جرنلسٹ، وہ کوئی سیلریز کا اور باقی مصائب کا ذکر کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو وقت بدل رہا ہے نا، آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے انوویٹ کریں۔ جو ایون جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے جو ایک ٹریڈیشنل میڈیا کو ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے، اور جس کی طرف اشارہ حبیب صاحب بھی کر رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جس چیز کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے، دیکھیں ایڈیٹوریل انفارچونیٹلی اب اتنے ریلیونٹ نہیں رہ رہے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ہیں اخبار پڑھتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے کہ میں کوئی 2004 میں ایک اخبار میں تھا، تو ہمیں زیادہ یہی فیل ہوتا تھا کہ جیسے نا ہم جب خبر لکھتے تھے نا تو ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ فلاں فلاں پڑھے گا، فلاں فلاں سے کیا مطلب ہوتا تھا؟ اپنے کولیگس یا کوئی دوسرے اخبارات کے جو ایڈیٹر ہیں جو ہمارے پوٹینشیل امپلائر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کم سرکولیشن تھی۔ اب یہ ہے کہ کووڈ کے بعد سارے پرنٹ میڈیا کی وہی صورتحال ہو گئی ہے، لوگ اخبار ہی نہیں پڑھتے۔ ہم جو ہے یعنی کہ ہم اتنے باشعور ہو گئے ہیں ایک ایک لائن کے ٹویٹ دے کے یا ایک ایک منٹ کی کوئی ٹک ٹاک دے کے کہ ہم جو ہے چیزوں کی نیوانسز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے، ایک لائن میں چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہم شیلو ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں اس چیز کو تو نہیں روک سکتا کہ جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا کہ جو افلاطون ہے اس کا مکالمہ ہو رہا تھا کنگ کے ساتھ، اور اس ٹائم جو ہے نا ابھی رائٹنگ آئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ ابھی جو ہے نا وہ الفابیٹس آ گئے ہیں تو لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جائے گی، وہ اس ٹائم کی بات کر رہا تھا، اور اب ہم کس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں ابھی۔ تو جو سوشل میڈیا کے جو فضائل یا خصوصیات جو ہیں وہ حبیب صاحب نے بیان کی وہ بالکل درست ہیں، اس نے ایک اوور آل سسٹم کو ڈیموکریٹائز کیا ہے، لیکن اس کو ریگولرائز کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ ایڈیٹوریل سے زیادہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیڈیلی اپنے ملک پر کیا کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی کیا کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی جو ہیٹ اس ٹائم ایلان مسک اور مارک زکربرگ لوگوں کو فیل کرا رہے ہیں، ابھی نہیں تو 4 سال بعد یا 5 سال بعد اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کمپنیز ریگولیٹ ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وی کانٹ بی دا آربیٹرز آف ٹروتھ۔ اور بھائی اگر آپ کا یعنی کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو چیزیں چلائیں؟ میں اگر جیو خریدتا ہوں تو جیو میں کوئی ایک بندہ بھی کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس پہ کوئی کیس بنتا ہے تو مجھے بھی ساتھ لگایا جائے گا جی کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے چلایا۔ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو بزنس چونکہ چل رہا ہے وہ جھوٹ سے یا سچ سے جیسے بھی چلے۔ تو ایک تو ریگولیشن کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب جو دوسرا جو پاکستان لیول پہ ہے، میں یہ بندوں کو جیلیں بھیجنے کے خلاف ہوں کہ لوگوں کو آپ جیل میں بھیجیں، اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ہیبیچول فکسٹرز ہیں کہ جو اس کو ایز اے دھندا استعمال کرتے ہیں، ہیبیچول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو 2-3 دفعہ وارننگ دیں، اگر اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو ان سے پاس ورڈ لے کے ان کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ڈی ایکٹیویٹ کریں۔ ان کو زیادہ تکلیف اس چیز سے ہے کہ جب ان کا وہ اکاؤنٹ جو انہوں نے بڑی محنت سے اتنا جھوٹ بول بول کے انہوں نے بڑا کیا ہوا ہے وہ اچانک ختم ہو جائے گا۔ ان کی اکانومی جب تک متاثر نہیں ہوگی، یہ آپ کی بندے جیل بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کئی لوگوں کو ان پاپولر لگے گی، لیکن اگر کسی کو ان پاپولر لگ دیا، کوئی اس کو اعتراض ہے تو وہ کوئی سولوشن بھی دے جو قابل عمل ہو، وہ نہیں ہوتا۔ تو میری تو یہی ایک سجیشن۔ بس کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہے تو عائشہ میں چاہوں گی آپ بھی کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس اور حبیب صاحب آپ بھی، پھر میں شکریہ کر کے تو اگلے پینل۔
कुछ भी किसी भी चीज के बारे में अगर आप कोई ऐड करना चाह रही है, बिल्कुल कंक्लूडिंग अच्छा चले मैं भी मौसम कंक्लूजन के हवाले से करना मौसम चाहती के हूँ हवाले से कर लेते हैं। एक तो मैं एग्री करूंगी जो हबीब अकरम साहब डिजिटल मीडिया वाली बात कर रहे थे, फ्यूचर डिजिटल मीडिया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक मुहावरा है, बंदर के हाथ में उस तरह, या आप छोटे बच्चे के पास गर्म कोयला या कैंची या छुरी नहीं रख देते हैं, वो उसके बाद जो करेगा फिर वो आप सब जानते हैं। तो माशरे को ना बताना पड़ता है, तख्लीक करना पड़ता है, लाइंस ड्रॉ की जाती हैं कि कब क्या करना है। दुनिया डिजिटल के थ्रू क्या कुछ नहीं कर रही, तख्लीकात और इन्वेंशंस किस तरफ जा रही हैं। हमारे पास फैक्ट्स की, ये मैंने टॉन्टिंग लिखा है, फैक्ट्स की इतनी भरमार है कि सारा दिन हम कुछ ना कुछ डिजिटल मीडिया पे अपनी जहन साजी करके वो डालते रहते हैं। मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि आप माशरे को दे क्या रहे हैं। आप जितनी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं आप उतने ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जब आपको पता है कि आपके अल्फाज मैटर करते हैं, अहमियत रखते हैं, तो वहाँ पर आपने लोगों के जज्बात से खेलना नहीं है। जो यहाँ पे सवाल हुआ, मैं इस हद तक उसे एग्री करती हूँ कि जितना ज़्यादा बिजनेस इन्वॉल्व होता गया, एक थोड़ा सा फ़र्क क्रिएट कर लें कि जर्नलिज्म की एक तारीफ है, क्या सोशल मीडिया की कोई तारीफ है? डिजिटल मीडिया की कोई तारीफ है? यहाँ तो लोग अपने घरों को भी डिजिटल मीडिया पे पूरा पूरा पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिसको जो दिल में दिमाग में आ रहा है, कोई किसी तरह का करतब करना है। प्लेटफॉर्म इक्वली आपके पास अवेलेबल है, मगर जिसका साइज बड़ा हो रहा है वहां पर उसकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। अगर आपकी फॉलोइंग ज्यादा है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप दे क्या रहे हैं माशरे की तरफ, माशरे को सिखाना क्या चाह रहे हैं, माशरे ने बिहेव कैसे करना है। तो सब पैसा, जितना पैसा इन्वॉल्व होता गया वो वाकई दुकानें बनती गई हैं। अब मनी ही की वजह से, क्या अगर आपने हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं या किसी कॉबलर के पास चले जाते हैं? ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आंखें चेक कराने के लिए किसी ऑप्थोमेलोजिस्ट के पास जाएंगे। तो आपके समझने की जरूरत है, ऑडियंस के भी समझने की जरूरत है। वो तभी समझेंगे ना जब उन तक सही बात आएगी, हकायक समझेंगे, वेल अवेयर होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, शऊर की बात हुई शऊर रखते होंगे, तफरीक कर सकेंगे। गुफ्तगू यकीनन सबको करनी चाहिए, गुफ्तगू के बगैर तो किसी मसले का हल नहीं, एक घर में भी हल नहीं होता है। लेकिन हर बात को मुल्क पे आने पे, लोगों पे तनकीद करने से पहले अपनी ज़ात पे रख के सोचें, क्या मैं दुरुस्त सोच रहा हूँ, क्या मेरे हकायक पूरे हैं, क्या मुझे मजीद इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, या जिसको मैं बहुत सुन रहा हूँ ये फॉलो कर रहा हूँ। हम सब टीवी पर नजर आने वाले, व्लॉग्स करने वाले, शोज करने वाले, आप सब की तरह के नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इतने नॉर्मल हैं जितने आप सब लोग हैं। उसके बाद सबके साथ उनके इंटरेस्ट होंगे। आपको देखना चाहिए कोई चीज़ एकदम यहाँ से यहाँ जाती है, कैसे हो सकता है? जब बलून अप होते हैं वो माशरे को नुकसान देते हैं। हमारा मीडिया ने इससे नुकसान उठाया है, अभी तक उठा रहा है, लेकिन होपफुली के फ्यूचर तक जाते जाते आप गिरकर उठते हैं। वो सीखने का वक्त भी आ जाएगा कि हमें रियलाइज होगा, और उसका एक ही तरीका है। मैंने ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्स की बात की, पाकिस्तान को लेकर और पॉलिटिक्स को लेकर। मीडिया को समझना पड़ेगा, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एडिटोरियल्स बोर्ड की जरूरत होती है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माशरे तख्लीक कर हो सकते हैं, ना तरतीब पा सकते हैं, ना मीडिया आगे जा सकता है। फिर ये जर्नलिज्म नहीं है, सहाफत नहीं है। बाकी जो मर्जी इसको नाम दे दें, जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन ना माशरे के लिए कोई काम हो रहा है, ना माशरे को इससे खैर मिलेगी किसी भी सूरत में। थैंक यू, सॉरी बिल्कुल टाइम खत्म हो गया और वो अगले पैनल वाले बिल्कुल तैयार बैठे। बहुत शुक्रिया उमर, आयशा, हबीब साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का भी। सॉरी जो क्वेश्चन नहीं ले सके, अगर आपने करना है तो आप पैनलिस्ट को नीचे जब हम उतरेंगे तो आप मिल के कर सकते हैं। थैंक यू।